غسل کے فرائض پورے کرنے سے پہلے وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد اب غسل کر. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، ایک تو غسل ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے نل کے نیچے بیٹھ جائیں، جیسے رمضان میں کوئی حرج نہیں، پیاس تنگ کر رہی ہو آپ کی تو آپ غسل کر لیں، ذرا اس پہ افاقہ ہوتا شرعن، اس میں کوئی حرج. ایک غسل ہوتا ہے میل کچیل دول کرنے کا، ٹھیک ہے، جیسے ہم جمعے میں عام طور پہ کرتے ہیں. ایک غسل جنابت ہے. غسل جنابت میں آپ کو برا مت مانی، غالباً 90% لوگ غسل صحیح نہیں کرتے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ غسل اور وضو کے احتیاط میں ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے تبیان الوضو. اب وہ چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم سے رہ جاتی ہیں ناپاکی کے غسل. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ پورا بدن جس کو دھونا فرض ہے، ایک تل برابر یا بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے غسل نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں پانی نہیں جائے. اب دیکھیے چند جگہیں ایسی جان کر کے آپ توجہ کریں گے تب وہاں پانی جائے گا، نہیں تو پانی نہیں جائے گا، اور پانی نہیں گیا ظاہر آپ کا غسل ہوا نہیں. اب وہ کیا احتیاط ہیں؟ مثال تو اب یہ ناپاکی کے غسل کی بات کر رہا ہوں، دوسرے غسل کے نہیں. آدمی چھالیا کھاتا، اس کو کرے دے، کوئی خلا اگر چھالیا سے بھی یہاں رہ گیا اور وہاں پانی نہیں گیا تو بھی، کیونکہ اس میں کلی کرنا، وضو میں کلی کرنا سنت ہے مگر غسل میں کلی کرنا فرض ہے. ایک بات، اچھی طریقے سے دانت صاف کرے، مسواک کرے. آج کل تو یہ برش وغیرہ جو نکل گیا، اس سے بھی جو سان ہیں یہ سب صاف ہو جاتے ہیں. اچھی طریقے سے یہ صاف کرے. اس کے صاف کرنے کے بعد میں ناک میں پانی چڑھائے. عموماً ناک میں پانی ایسے ہم نے ناک ڈبو دیا خالی، یہ بلکہ مسائل کتاب میں ہے کہ پانی چلو ہاتھ میں لے کر جب ناک میں چڑھائے تھوڑی سی سانس اوپر کی طرف لے تاکہ اس کے نرم حصے میں پانی پہنچ جائے، جہاں تک کہ ہڈی نرم ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے. اور اس کے بعد اپنی چھوٹی انگلی سے صاف کرے کہ کوئی جگہ ناک میں ایسی نہ رہے کہ جہاں پانی نہ گیا. اب آئیے غسل کرنے. غسل کرنے میں ہم نے نہا لیا، یہ دیکھیے آپ ہاتھ لائے کان میں، یہ ایک ایسا کھڈا ہے، اس میں جب تک پانی نہیں جائے گا، اوپر سے آپ ڈالیں پانی نہیں جائے گا، تو آپ ایک چلو پانی لے کر کے یہ کھڈے تک پہنچائیں. یہ کھڈا جو نظر آ رہا ہے آپ کو گڑا، یہ اوپر سے پانی ڈالنے میں رہ جائے گا، یہاں پانی نہیں. اسی طرح دوسرا جو گڑا یہاں پڑا ہوا، یہ بھی جب تک آپ خاص طریقے سے چلو میں پانی لے کر نہ ڈالیں یہاں تک پانی نہیں جائے. خواتین اگر نت پہنی ہوئی ہیں آسانی سے نکل جائے تو نکال لیں، ورنہ جب وہ وضو بھی کریں، کیونکہ وضو میں منہ دھونا فرض ہے اور غسل میں بھی، تو اپنے ناک کی جو نت ہے اس کو بھی ہلائیں تاکہ اندر بھی پانی چلا جائے. اگر ان کے آئرین یا بندے ہیں کان میں سرا، اس کو بھی ہلائیں تاکہ اندر تک پانی چلا جائے. پھر اس کے بعد یہ ناف، آپ اوپر نہائیے، یہ ناف کے اندر پانی نہیں جائے گا. بڑی معذرت سے جو بڑے پیٹ والے لوگ، وہ ناف اندر چلی جاتی ہے جس کو ٹنڈی بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو سرہ کہتے ہیں. تو یہاں جب تک آپ پانی اندر نہیں ڈالیں اس وقت تک پانی نہیں جائے گا، ٹھیک. اسی طرح آپ بغل اٹھا کر یہاں پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، ادھر پانی ڈالیں. خواتین جو ہیں وہ سینے کو اٹھا کر کے نیچے پانی ڈالیں. اور اس کے بعد میں ایک مسائل اب میں اگر شرمایا جائے تو مسائل دنیا کو معلوم ہی نہیں ہو. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اگر شرماتی تو علماء فرماتے ہیں کہ خواتین اسلام آدھے دین سے محروم رہ جاتی. بھئی جو خواتین کے مسائل ہیں، اگر حضرت عائشہ صدیقہ شرماتی تو مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ مثلا اس زمانے میں حائضہ عورت اگر کسی چیز کو چھو لے، لوگ کھاتے نہیں تھے. حائضہ عورت کھانا نہیں پکا سکتی، حائضہ عورت کسی کپڑے کو نہیں اٹھا سکتی. حضرت امور میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام اعتکاف میں ہوتے، مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں تو آپ اپنا سر مسجد کی دیوار سے باہر نکالتے تو میں حضور کے سر میں تیل لگایا کرتی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی. حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ صدیقہ وہ چیز جانماز اٹھا لاؤ. کہا حضور میں تو حائضہ ہوں. تو فرمایا کیا حیض تمہارے ہاتھ میں؟ لے کے اٹھا کر. اس چیزوں سے اگر وہ بیان نہ کرتی تو علماء مانتے ہیں کہ آدھا دین سے خواتین محروم رہ جاتی، کہ عورتوں کے، خواتین کے مسائل معلوم نہیں ہوتے جس کا تعلق خلوت سے. جلوت کے مسائل تو اب جانے، خلوت سے جن کا تعلق مسائل کیا. اب آئیے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہی پیشاب اور پاخانے مقام میں بھی صحیح طریقے سے پانی پہنچایا جائے. ختنہ کرنے کے بعد جو کھال نیچے لٹکی ہوتی ہے تو یہاں تک بھی پانی پہنچایا جائے. اگر یہاں ویسی نہ لیں آپ تو یہاں پانی نہیں پہنچے گا، یہاں بھی پانی پہنچایا جائے. اور اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا پورا فتویٰ ہے جس کا نام تبیان الوضو ہے. اس میں اور اسی طریقے سے تیمم میں بھی احتیاط ہے. نہا رہے ہیں تو عموماً ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم نہاتے میں آنکھ میچ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ آنکھ جہاں ہم نے میچی، اب اس کو کھولی، یہ دیکھیے یہ سطریں جو ہیں اس پہ پانی نہیں گیا. تو اب کیا کریں گے؟ ہم پانی لے کر کے آنکھوں کو اس طریقے سے ملا جائے. آنکھ کے اندر پانی ڈالنا فرض نہیں، لیکن آنکھ کے ادھر پانی ڈالنا جو ہے
وہ بہت ہی ضروری۔ اس کی احتیاط تو تیمم میں بھی ہے کہ تیمم جب کریں، جب ہم ایسے آنکھ میچ لیں، یہاں تیمم کا ہاتھ نہیں پڑے گا، یہ تک فرمایا اعلیٰ فاضل بریلوی نے اس کی باریکیوں کو کہ تیمم جب کریں تو ادھر ہاتھ ملیں، ادھر بھی ہاتھ ملیں، اور اس طرح آنکھوں کو جتنا ممکن ہو کھولنا، اس طریقے سے کھول کر کے تیمم کا اور وضو کا ہاتھ لگائیں۔ کوئی مقام جو وضو میں فرض ہیں اعضا، ہر جگہ پانی پہنچے، اور جو غسل میں اعضا فرض ہیں اس میں بھی ہر جگہ پانی پہنچنا یہ بے حد ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر ہمارا غسل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ اب حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ کو سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، سجدے سہو، تو حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اپنے وضو صحیح کیا کرو، طہارت کامل کرو۔ مقتدی کی طہارت کامل نہ ہو امام بھول جاتا۔ یہ نہیں کہ میں اگر بھول گیا تو میں آپ کو کہوں گا آپ میں کوئی آدمی غسل کر کے نہیں آئے گا، نہیں، بلکہ بھولنے کا ایک سبب امام کا یہ بھی ہے کہ اگر اس کے مقتدی کی طہارت کامل نہ ہو تو یہ امام پر اتنی اثر انداز ہوتی کہ امام بھول جاتا اور اس کو سجدہ ایسا ہو جاتا۔ ہر کام سیکھنے سے آتا، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں آتا۔ آپ کے یہاں کوئی یہ اسپارک کر رہا ہو ذرا صاحب، تو یہ تھوڑی کہ بیٹھے میں افضل صاحب کو جوڑ دیں گے، نہیں، بولیں گے بھائی یہ خطرناک مسئلہ ہے، کرنٹ لگ جائے گا، آدمی مر جائے گا، کسی الیکٹریشین کو بلا۔ چھوٹا مسئلہ ہو، پائپ لنک کرنے لگ جائے، بھائی پلمبر کو بلا۔ ہم اس فن کا آدمی تلاش کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین خود بخود آ جائے گا۔ مجھے بتائیے ہم نے وضو کرنا کسی سے سیکھا؟ نہیں بھائی، جیسے لوگ وضو کر رہے ہیں ہم بھی وضو کرنے لگ گئے، جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھنے لگ گئے۔ کیا غسل کرنا وضو کرنا کسی سے سیکھا؟ کسی سے بھی ہم نہیں سیکھا۔ میں بریلی شریف گیا، 68 کی بات ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس وقت باقاعدہ حیات، ان کا طریقہ یہ تھا، اور شاید ہمارے لیے ہو، طریقہ یہ تھا کہ باہر آن کر مسجد کے گوشے میں وضو کر، تو جب وہ وضو کرتے تو علماء، بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام لوگوں کہتے کہ غور سے دیکھو تاکہ تمہیں وضو کرنا ہے، کہ وضو کیسے کیا جاتا۔ تو ہم کوئی استاد ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور ہم سے کہہ دے کو اس طرح ہاتھ دو، اس طرح ہاتھ دو، اس طرح ہاتھ دو، یوں اس طریقے سے وضو کرو، اس طریقے سے غسل کرو، ہم نے تو نہیں سیکھا۔ اذان ہمارے لوگ کہتے ہیں، اذان بھی ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھی ہوگی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز بھی ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھی ہوگی، اور اسی طریقے سے غسل بھی کسی استاد سے نہیں سیکھا، وضو کرنا بھی کسی استاد سے نہیں سیکھا۔ تو بغیر سیکھے جب دوسرے کام نہیں آتے تو دین کو ہم نے ایسی لاوارث چھوڑ دیا کہ یہ خود بخود آ جائے، نہیں آئے گا خود بخود جب تک کہ اس کو سیکھا نہیں جائے۔ اس لیے فرمایا کہ 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے کہ فقہ کا ایک مسئلہ یاد کر لیا۔ جو دین کا مسئلہ ہے اس کو یاد کرنا یہ 1000 رکعت سے بھی بہتر، اس لیے کہ اس کا دار و مدار جو ہے آدمی کی زندگی سے ہے، آخرت سے ہے۔